موضوع الدرس في آداب المناجات مع النبي صلى الله عليه وسلم سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصاره فيما بينه وبينه أن يقدم بين يدي ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عباد مومنین کو حکم دیتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی چاہے حضور سے مناجات کرنا. مناجات کا کیا معنی ہے کہ خفیہ بات چھپا کے جو آپ کے اور اس کے درمیان میں ہو اس کو کہتے ہیں ان یسارہ فیما بینہ و بین، یعنی اسرار سے چھپا کے جو صرف دو کے درمیان ہو. ان یقدم بین یدی ذلک صدقۃ، کہ سرکار دو عالم سے مناجات کرنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ تو وہ صدقہ جو ہے تمہیں تمہاری صفائی کر دے، وتزکی ہے تمہارے دل کی بھی صفائی کر دے، وتؤہلہ اور تمہیں اس قابل کر دے کہ تم اس مقام کے لائق ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر سکتے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ صدقہ کرنا جو ہے تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہیں پاک بنانے کا ذریعہ بھی ہے. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فَإِن لَّمْ تَجِدُوا إِلَّا مَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لِفَقْرِهِ، اگر تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، غریب ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. فما امر بها الا من قدر علیہا، اللہ نے یہ جو حکم دیا یہ ان کے لیے ہے جو صدقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. جو طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے تو اللہ پاک جو ہے غفور اور رحیم. یاد رکھو یہ دو صفتیں ہیں. بہت سارے مقامات پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا غفور بھی اور رحیم. تو غفور کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا، رحیم کا معنی انتہائی رحمت فرمانے والا. تو یہ دو صفتیں جو لائی گئی ہیں تو اس کی حکمت کیا ہے کہ غفور بھی بخش دیا، خلاص بخش دیا، مہربانی فرما دی. تو پھر غفور اور رحیم کو دونوں کو اکٹھے ذکر کرنے میں کیا حکمت؟ تو اس پہ علماء کرام نے لکھا ہے، مثال کے طور پہ سمجھایا ہے کہ یوں سمجھ لو
کہ آپ نے کسی آدمی کا 500 روپے قرضہ دینا ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مہربانی فرمائیں، میں بالکل معذور ہو گیا ہوں، میں قرضہ نہیں ادا کر سکتا، مہربانی کر کے مجھے قرضے سے معافی عطا فرما دے۔ وہ سنتے سنتے اس کے بعد کہا اچھا بیٹھو، دیکھو جو تم نے مجھے قرضہ دیا ہے میں نے تمہیں معاف کیا، اور یہ 500 روپے بھی لے جاؤ اور یہ بھی جا کے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ تو پہلا قرضہ معاف کر دینا جو ہے وہ غفور کی صفت ہے، اور اس کے بعد بھی دے دینا جو ہے یہ رحمت کا کمال ہے کہ پہلا قرضہ بھی معاف کر دیں اور بھی لے لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف کر دیا، اور رحمت بھی فرما دی کہ آئندہ کے لیے انسان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بھی آسان کر دیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم ان کے لیے تھا جو طاقت رکھتے ہیں، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات ای اخفتم من استمرار هذا الحکم علیکم من وجوب الصدقۃ قبل مناجات الرسول، اللہ نے فرمایا کیا تم ڈر گئے کہ بھی اگر یہ حکم مستقل ہو گیا کہ ہر دفعہ جب بھی بات کرو پہلے صدقہ دو تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فَنَسَخَ وَجُوزَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وقد قيل انه لم يعمل بهذه الايه قبل نسخها سوى علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا کہ جب تم نہیں کر سکتے ہو تو اللہ نے تم پہ مہربانی کر دی۔ اچھا اب جو فرائض ہیں بس وہ قائم رکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ فَنُسِخَ وُجُوبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، یعنی یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ وَقَدْ قِيلَ، اور مفسر فرماتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس آیت پہ کسی نے عمل نہیں کیا ما سوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ بس ان کو موقع مل گیا، انہوں نے صدقہ کر دیا، بات بھی کر دی، اس کے بعد تو یہ حکم ہی ختم ہو گیا۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ ناسخ اور منسوخ، ناسخ مانا ہوتا ہے پہلے حکم کو مٹانے والا، منسوخ کا مانا کہ حکم ختم ہو گیا۔ تو ناسخ اور منسوخ جو ہیں پھر اس کے بھی کئی اقسام ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ، یعنی ایک حکم تھا اللہ نے ختم کر دیا، لیکن دونوں قرآن میں موجود ہیں، دونوں تلاوت کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں منسوخ الحکم، کہ حکم جو ہے وہ تو منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔ اور کبھی منسوخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت و باقی الحکم، کہ پڑھنا جو ہے تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ یہ ناسخ، اور قرآن میں ہے باقاعدہ، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها۔ اب اس کی مثال سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو حکم آیا تھا وہ تو یہ تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو کھڑے ہوں تو حجت کے لیے تھوڑی سی دیر آرام کر لیں، لیکن باقی رات جو ہے وہ عبادت میں گزرے۔ اس کے بعد تھوڑی رعایت آ گئی، نصفہ یا آدھی رات جو ہے آپ آرام کر لیں، او وانقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ تھوڑا، او زد علیہ یا زیادہ،
کیا مانا؟ یعنی پہلا حکم یہ تھا کہ بھئی رات کا ایک پہر تو آپ آرام کریں، اور 3 گھنٹے مثلا 4 گھنٹے کی رات ہے، 1 گھنٹہ آرام کریں لیکن 3 گھنٹے عبادت کریں۔ اس کے بعد بھی آیت آ گئی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 2 گھنٹے آرام کریں اور 2 گھنٹے عبادت کریں۔ پھر اس میں آ گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ 3 گھنٹے آرام کریں، 1 گھنٹے عبادت کریں، اور آخر میں اللہ نے فرما دیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب جتنا تم سے ہو سکے پڑھ لیا کرو، گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت پڑھ لیے گویا تمہارا بھی تہجد میں شمار ہو جائے گا۔ تو اب وہ پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آخری حکم بچ گیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب اللہ جتنا توفیق دے بس اتنا پڑھ لو، اور کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا، اب جو بھی تم 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھو گے یہ تہجد ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا تہجد کا کہ آدمی پہلے سو جائے پھر نیند کھلے پھر تہجد پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ ہر وہ نماز جو تم عشاء کے بعد پڑھو گے یہ سونے کا وقت ہے، تم نماز پڑھ رہے تو گویا تم سونے کو چھوڑ رہے ہو، تو یہ تہجد ہے۔ اچھا اسی طرح مثلا تم نے دیکھا ہے کہ 4:20 پہ فجر کی اذان ہوگی، تم نے الارم لگا دیا ہے 4 بجے کا، تم اٹھے، تم نے حمام گئے، وضو کیا، فارغ ہوئے، 2 رکعت تہجد پڑھ لی اور مسجد آ گئے۔ ویسے بھی تو تم نے نماز کے لیے اٹھنا تھا، جیسے 5-10 منٹ کا فرق پڑ گیا لیکن تہجد میں شمار ہو گیا۔ اور تہجد کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن سنت جو ہے وہ یہ ہے اللہ توفیق دے تو 8 رکعتیں پڑھی جائیں، اور یہ بھی سنت ہے کہ 4 رکعت ملا کے پڑھیں، چونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کان یصلی 4 سرکار دو عالم 4 رکعت کر کے تہجد پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو پھر آپ پہلے تہجد پڑھیں اور آخر میں وتر پڑھیں، اور اگر آپ پہلے وتر پڑھ چکے ہیں پھر کوئی پابندی نہیں۔ تو تہجد کے اندر جو اصل مقام تھا وہ تو انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین کا ہے اور عباد صالحین کا ہے، لیکن تمہیں اللہ توفیق دے 2 رکعت ہی پڑھ لو تو چلو الحمدللہ شمار ہو گیا۔ الحاق الادنی بالاعلی، اب میں نے سمجھانا یہ تھا کہ پہلا حکم ختم ہو گیا لیکن دونوں قرآن پڑھنے میں موجود ہیں، یعنی باقی تلاوت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او آخر تک پڑھنا موجود ہے، تلاوت میں موجود ہے، لیکن حکم ختم ہے۔ اس کو کہتے ہیں منسوخ الحکم، لیکن باقی تلاوت ہے کہ تلاوت تو ہوگی لیکن وہ حکم ختم ہو گیا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے بالعکس کہ حکم تو موجود ہے لیکن آیت کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، جیسے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں دونوں کے لیے حکم ہے رجم، کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تو اصل آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو رجم کرو۔ اب رجم کا حکم تو موجود ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے۔ حضور پاک نے اپنی زندگی میں رجم کا حکم دیا، خلفائے راشدین نے رجم کا حکم دیا، تو رجم کا حکم تو موجود ہے
لیکن وہ آیت جو ہے وہ تلاوت میں منسوخ ہے. تو یہ دو قسمیں ہو گئی. اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ناسخ موجود ہے، منسوخ موجود ہی نہیں ہے. کیا معنی؟ اب دیکھیں نا جی، مثلا اللہ کے قرآن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ اللہ میرا کعبہ جو ہے وہ یہ قبلہ ابراہیمی بنا دے، کیونکہ حضور پاک نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی کی طرف. آپ مکے میں جب تک رہے ہیں آپ نے نماز ہمیشہ مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہے. صرف حضور یہ فرماتے تھے چونکہ اس کعبے سے محبت تھی، بنا ابراہیم تھا اور آپ ملت ابراہیم پہ تھے اور آپ اولاد ابراہیم میں تھے، تو حضور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی رخ تو بیت المقدس کی طرف ہو لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں تو آ جائے کم از کم. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اسی طرف کھڑے ہوتے تھے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں، کہ تاکہ جب ہم نماز پڑھیں کم از کم یہ کعبہ اندر تو آ جائے نا، آگے تو آ جائے. اب جب حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو اب تو کعبے کا نظام الٹ ہو گیا. اب جب آپ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تو کعبے شریف کی طرف تو پشت ہوتی تھی. اب حضور کی تمنا بڑھ گئی اور آپ نے دل کے اندر سوچنا شروع کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یعنی خفیہ قلبی معاملے کے مطابق درخواست رکھی، زبان سے نہیں کہا. یہ ادب ہے، یہ اللہ کی عظمت و جلال ہے کہ اللہ کا نبی ایک بات چاہتے تو ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرے نبی تم کعبہ بھی بدلنا چاہتے ہو. اس لیے حضور نے مانگا نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ اگر آدمی سچا ہو تو بن مانگے بھی کام ہو جاتے ہیں. بات تو ہے نا کہ تم سچے تو بنو نا پہلے. اور حدیث میں یہ باتیں علماء ایسے گھر سے نہیں کہتے. حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من شغلہ ذکری ان مسألتی، جو بندہ میرے ذکر میں اتنا کھو گیا کہ اپنی دعا مانگنا بھی بھول گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دوں گا. کہ مجھے تو پتا ہے نا کیا مانگنا چاہتا تھا، لیکن میرے ذکر میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ مانگ نہیں سکا ہے. تو فرمایا آتی افضل ما اوتی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دوں گا. تو اب میرے آقا کا قرآن پاک کہتا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور ایسے چہرہ اٹھاتے سوچتے کہ اللہ میاں آپ تو قادر ہیں، ہم کو پتھروں کے پجاری تو نہیں ہیں، ہم تو تیرے حکم کے تابع ہیں نا، اگر ادھر کے بجائے ادھر کعبہ پھیر دیں تو مہربانی ہوگی. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی ہم نے آپ کے چہرے کا اٹھنا جھکنا دیکھ لیا، ہمیں پتہ لگ گیا آپ کیا چاہتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو قبلہ تیرا محبوب ہے، تیرا پسندیدہ ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آج کے بعد آپ اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کریں. ہے تو محبت کرنے والوں کی بات، عاشقوں کی بات، یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یاد رکھنا، نہ تفسیر ہے نہ مسئلہ ہے نہ کسی عالم کا فتویٰ ہے، بس عاشقوں کی باتیں ہیں، محبت کرنے والوں کی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے مولا نے
میرے مدنی کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کعبہ بدل دیا کہ مدنی بار بار جو چہرہ اٹھا رہے ہیں، جھکا رہے ہیں، تقلب تفاعل سے ہے نا. اللہ نے اپنا کعبہ بدل دیا. تو کہتے ہیں کہ جس کی نظروں سے، بات سمجھنا، جس کی نظروں سے اللہ کا کعبہ بدل جائے تو جن صحابہ پہ نظر پڑی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بھی تو دل بدل گئے نا جناب، کہ وہ عمر جو تلوار لے کے آ رہا ہے اب ڈھال بن کے محمد مدنی کے آگے کھڑا ہے. آیا قتل کرنے کے لیے، خود قتل ہو گیا. آیا ہے مقابلے کے لیے، اب کہتا ہے کہ السنا یا رسول اللہ علی الحق، محمد مصطفیٰ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے. فرمایا یہ کیا بات ہے کہ باطل کی عبادت کعبے میں کی جائے اور کھل کے مشرکین بتوں کی عبادت کریں اور ہم حق والے چھپ کے عبادت کریں. چلے میرا مدنی آپ آگے ہو جائیں، ایک طرف عمر ہوگا، ایک طرف حمزہ ہوگا. آج دیکھتے ہیں کون قریش کی مائی کا لال ہمارے سامنے آتا ہے. آ گیا اور مسجد میں اللہ کے کعبے میں نمازیں شروع ہو گئی. تو کہنے کا معنی یہ ہے کہ جن پہ پھر حضور کی نظر پڑ گئی ہوگی ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ نظر نبوت ہوتی ہے، وہ نظر نبوت ہوتی ہے. بس نظر پڑی اور فیصلہ ہو گیا. اللہ اکبر. کہاں حضرت عمر ہے دیکھ لیں، اور کہاں بلال ہے. نظر ہے نا جی، نظر پڑ گئی نا کہ بلال الحبش، صہیب الروم. علامہ اقبال ہے نا، عجیب آدمی تھا نا، وہ بھی تو وقت کا ملنگ تھا، کلندر تھا نا. یہ کلندر وہ پیروں شیروں والا نہیں، مانے یہ ہے کہ کھلا ڈلا آدمی تھا. یہ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے نا 1.5 کلندر ہوتا ہے، پتہ نہیں آدھی عورت ہوگی باقی مرد ہوگا. یہ کلندر مندر تمہارے جو ہے نا یہ جھوٹے چھنتر منتر ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کلندر کہہ دیا جاتا ہے کہ یعنی آزاد خیال آدمی تھا، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا. وہ پھر کسی سے یعنی گھبرانے والا بندہ نہیں تھا. مانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال ایسا آدمی تھا کہ پھر جو دل میں آ گئی نا پھر آ گئی. اللہ اکبر. اللہ کیا پیاری بات کہہ گیا ہے. کہتا ہے بلال از حبش صہیب از روم، ابو جہل مکہ اینچے بلا جبیست. کہ میرا مولا بلال حبش سے آیا ہے، صہیب روم سے آیا ہے، وہ جنت کے سردار بن گئے ہیں. ابو جہل مکے میں پیدا ہوا اور جہنم کا حقدار بن گیا. تیری مرضی ہے، جو چاہو کر دو. علماء کی اولادیں کبوتر اڑاتی رہیں، بزرگوں کی اولادیں جاہل بن گئیں، جاہلوں کی اولادیں عالم بن گئیں. اولیاء اللہ جو بزرگ گزرے تھے بعد میں آنے والوں نے ان کی عبادات کو، ان کے مشن کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا، اور ان کے مریدوں میں بعض جاہل جو تھے وہ ترقی کر کے مقام ولایت پہ پہنچ گئے. یہ تو بس نظر کرم ہے. اور پھر جہاں نبوت کی نظر پڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ نے کعبہ بدل دیا. اب کیا حکم ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہاں 2 مسئلے اور بھی سمجھ لو، یاد رکھو. ایک تو جو مشہور ہے نا جی قبلہ اول، قبلہ اول، قبلہ اول، مسجد اقصی ہے، یہ بات غلط ہے.
قبلہ اول جو ہے وہ یہی کعبہ ہے. اس کو اول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی طرف حضور پاک نے نماز پڑھنے سے پہلے ادھر پڑھی ہے، اس لیے کہہ دیتے ہیں مسجد اقصی کو قبلہ اول، ورنہ اصل قبلہ یہ ہے. تمام انبیاء نے اس کی طرف نماز پڑھی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم تمہیں قبلے کی طرف پھیرے. اگر یہ قبلہ نہیں تھا قرآن قبلہ کیوں کہتا؟ تو مانا حضور کے پھرنے سے پہلے بھی یہ قبلہ تھا. اور دوسرا معنی یہ سمجھ لیں، اللہ نے کتنی مہربانی کی، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ، میرا مدنی اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف اب پھیر لیں. اللہ نے یہ نہیں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ الْكَعْبَةَ الْقِبْلَةَ، نہ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ مسجد الحرام. کتنا بڑا احسان کر دیا کہ مسجد الحرام تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے. یہ مسجد الحرام یہ عمارت نہیں ہے، پورا مکہ مسجد الحرام ہے. اور وہاں مسجد عائشہ حد ہے، اور ادھر عرفات حد ہے، اور ادھر جناب لیس کے راستے میں حد ہے، اور ادھر جناب حدیبیہ حد ہے. یہ سارا مسجد الحرام ہے. اللہ نے اپنے بندوں پہ، حضور کی امت پہ رحمت کر دی کہ کہیں سے کھڑے ہو کے بس مکے کی طرف منہ کر لو، بس نماز ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ تمہارا منہ کعبے میں ہو. اگر فرما دیتے شطر الکعبہ تھے تو کسی کی نماز نہ ہوتی. تو اب حکم یہ ہے کہ کعبے کے اندر ہے تو عین کعبہ، اگر باہر کھڑے ہیں تو مسجد الحرام جو ہے یہ پورا کعبہ ہے، اگر دوسرے ملک میں ہے تو گویا پورا مکہ تمہارے لیے کعبہ ہے. اب جو بات اصل میں نے سمجھانی تھی اور عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ ناسخ حکم تو آ گیا کہ اب میرا مدنی اپنا رخ کدھر پھیر لیں؟ مسجد الحرام. لیکن پہلا حکم کہا ہے جس کو ختم کیا گیا؟ یہی مسئلہ سمجھیں. بھئی مسجد الاقصی کی طرف نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، مسجد اقصی کا ذکر ہے لیکن حکم تو نہیں ہے نا. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ذکر تو ہے، لیکن کہ کیا وہ کعبہ ہے یہ تو ذکر نہیں ہے. لیکن حضور کے عمل نے کہ حضور چونکہ نماز اسی کی طرف پڑھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کی شریعت میں وہ قبلہ تھا، لہذا حکم ادھر نہ ہوتا تو حضور نماز نہ پڑھتے. لہذا اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ حکم تھا، اللہ نے قرآن بھیج کے اس حکم کو ختم فرما دیا. تو یہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ. یاد رکھیں، جیسے مثلا یہ حکم تھا کہ جب حضور سے بات کرو تو خیرات کرو، اب اللہ نے ختم فرما دیا کہ بھئی مشکل ہو رہا ہے تم لوگوں کے لیے، اور پھر جو غریب ہے اس کے لیے تو اور مشکل ہو گیا ہے، اور ہر آدمی کی جیب میں ہر وقت پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ نے معاف فرما دیا. تو لہذا پہلا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ناسخ ہو گیا. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ پہلے حکم یہ تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت جو ہے وہ 1 سال ہے. یہ پہلا حکم تھا. پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ 4 اشہر و عشرہ، کہ اب جس عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن ہے. وہ پہلا حکم جو تھا سال والا وہ ختم ہو گیا، گویا وہ منسوخ ہو گیا، اور یہ حکم جو ہے ناسخ ہو گیا. یہ ساری بحث کرنے کے بعد اب مسئلہ سمجھیں کہ دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں، یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو مستشرقین ہیں، جو لا دین ہیں، جو لا مذہب ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عجیب بات ہے کہ قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے، اللہ حکم کرتے بھی ہیں پھر حکم کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کے خدا کو پتہ نہیں ہے پہلا حکم اگر صحیح تھا تو ختم کیوں کیا ہے، اور اگر صحیح نہیں تھا تو دیا کیوں تھا؟ مستشرقین کا لا مذہب لوگوں کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے اسلام کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے ایک حکم دیا پھر اس حکم کو ختم کر دیا، تو کیا پہلا حکم غلط تھا؟ اور اگر غلط تھا تو مسلمان کا خدا تو غلطی سے پاک ہے۔ اچھا، بھول کے کر بیٹھے تو اللہ بھولنے سے بھی پاک ہے۔ تو کہتے پھر یہ کیا معنی ہوا کہ یہ حکم تھا اور ناسخ ہو گیا منسوخ ہو گیا، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے کلام میں کیوں ایسا ہو؟ دشمن نے تو ایک اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، وہ تو اسی لیے بیٹھے ہیں نا آنکھیں کھول کے کہ مسلمانوں کے ہر کام پہ کیڑے نکالیں۔ تو بات سمجھو، یہ اعتراض بھی ان کا جہالت ہے۔ آپ ایک مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کی چیک اپ کرتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا بھائی یہ انفیکشن ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ نے 5 دن کے لیے لینا ہے، اور یہ پین کلر ہے، یہ اگر درد ہو بدن میں تو 2 گولی آپ نے 8 گھنٹے کے بعد لینی ہے، اور یہ وٹامن ہے اس لیے دے رہے ہیں کہ بھئی ان کے جو دواؤں کے برے اثرات ہوتے ہیں ان کو ذرا کور کر لیں۔ اب 5 دن کے بعد آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ آپ 5 دن کے بعد گئے، ڈاکٹر نے پھر ملاحظہ کیا، اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ اب آپ جو ہے نا وہ دوائیں ساری بند کر دیں، اب میں آپ کو یہ دوائی لکھ رہا ہوں، یہ آپ دن میں بس 1 گولی کھا لیا کریں۔ کہتا ٹھیک ہے۔ تو اب ڈاکٹر نے جو پہلا نسخہ لکھا تھا وہ غلط تھا یا دوسرا غلط ہے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ نسخہ پہلا بھی ٹھیک تھا اور دوسرا بھی ٹھیک ہے کہ اس وقت مریض کی طبیعت کو اس چیز کی ضرورت تھی تو ڈاکٹر نے وہ لکھا۔ اب جب مریض سنبھلنے لگ گیا تو ڈاکٹر نے اس کا بدل دیا۔ اللہ نے بھی جو حکم دیا ہے وہ جانتے ہیں، میرے بندے اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، وہ حکم دیا۔ جب بندے الحمدللہ اس کے عادی ہو گئے، اب اللہ نے رعایت فرما دی، تو اس میں نعوذ باللہ کیا ہے کہ اللہ بھول گیا یا اللہ نے کیوں منسوخ کیا؟ اس کی حکمت ہے۔ اب اس کی ایک اور حکمت سمجھ رہے کہ اگر ہم ساری زندگی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے رہتے اور مسجد اقصی کی طرف نماز نہ پڑھتے، پھر ہندو کہتا نا کہ بھئی اگر ہم پتھروں کے پجاری ہیں تم بھی تو پتھر کو پوجا کرتے ہو، تم بھی جا کے وہاں سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، طواف کرتے ہو، ہم بھی اگر پتھر کے باہر اور اپنے دیوی دیوتاؤں کے باہر پھرتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں اور بھجن گاتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تم بھی تو وہاں لبیک لبیک کے شور کرتے رہتے ہو، تم بھی تو وہاں پتھروں کو سجدے کر رہے ہو، تم بھی جا کے حجر اسود کو چومتے ہو۔ اگر ہم نے چوم لیا تو کیا ہے؟ تو اللہ کی اس میں حکمت تھی کہ پہلے قبلہ ادھر کر دیا، پھر قبلہ ادھر کر دیا، اور اس کے بعد فرما دیا للہ المشرق والمغرب، اور اس کے بعد فرما دیا کہ یاد رکھو کہ تمہارا یہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا جو ہے یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے حکم کی تعمیل ہو۔ میں نے کہا ادھر کرو، مسلمان نے ادھر کیا، میں نے کہا چھوڑ دو، مسلمان نے ادھر کیا۔ معلوم ہوا کہ ہم پتھر کے پجاری نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو اس کے اندر حکمت تھی اللہ کی۔ اچھا جی، حجر اسود کو ہم نے بوسہ دیا ہے، لیکن رکن یمانی بھی تو کعبہ ہے، رکن عراقی بھی تو کعبہ ہے، رکن شامی بھی تو کعبہ ہے، دروازہ بھی تو کعبہ ہے، ملتزم بھی تو کعبہ ہے، مقام حتیم بھی تو کعبہ ہے، تحت المیزاب بھی تو کعبہ ہے، وہاں ہم نے بوسہ نہیں دیا تو ثابت ہو گیا ہم پتھر کو بوسہ نہیں دیتے۔ جہاں محمد مدنی نے بوسہ دیا ہے ہم وہاں بوسہ دیتے ہیں، اور جہاں نہیں دیا ہے ہم وہاں نہیں دیتے۔
اسی لیے اقبال نے بھی کہہ دیا تھا کہ تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر. انہوں نے کہا تھا میرے مدنی محبوب تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. اور دوسرا یہ بھی بتلا دیا حضور پاک نے کہ یہ حجر اسود جو ہے یہ دنیا کا پتھر ہی نہیں ہے، یہ جنت کا پتھر ہے. اگر ہندوؤں کے پاس بھی کوئی جنت کا پتھر ہے تو بتلا دے، ہم مان لیں گے. یہ تو اس دنیا کا پتھر ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی جنت کا پتھر. اگر ہر پتھر کو بوسہ دینا ہوتا تو پھر ہم حضور کی قبر مبارک پہ بوسہ نہ دیتے. چلو ہمیں تو نہیں مل سکتا، صحابہ دیتے. اب تو جالیاں ہیں نا، جالیہ مبارک ہے اور بالکل محفوظ ہے، کیونکہ نور الدین زنگی کے زمانے میں دشمنوں نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد اس نے باقاعدہ وہ مختلف دھاتوں سے دیواریں بند کر دی اور جالیاں لگا دی ہیں. لیکن صحابہ کے وقت میں تو خود بی بی عائشہ کا حجرہ کھلا تھا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ ہے ناسخ اور منسوخ کا. واللہ اعلم. اگر آپ اپنے والد یا والدہ کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں بالکل اجازت ہے، کریں. مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، مدینہ پاک جا کے کریں، طائف جا کے کریں، جہاں اللہ موقع دے بالکل کریں. جس بندے کے ذمے نمازیں قضا ہیں پہلے توبہ کرو اور اس کے بعد قضا پڑھتے رہو. نفل چھوڑ دو، اس کے بجائے قضا نمازیں پڑھو. کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی باندھنے والے جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حضور کا روضہ مبارک گنبد مبارک چونکہ سبز ہے تو اس وجہ سے ہم سبز پگڑی باندھتے ہیں تاکہ اس مشابہت سے ہمیں قیامت والے دن حضور کے روضے کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ماشاءاللہ. تو یہ مسئلہ صرف تمہیں سمجھ آیا، ابو بکر عمر عثمان علی کو سمجھ نہیں آیا؟ نہیں، آخر کو مسئلہ سب. اچھا، یہ روضہ مبارک کس نے بنایا ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی نے، حضرت حسن حسین بی بی فاطمہ نے. یہ سبز رنگ انہوں نے کیا تھا. کس نے بنایا ہے روضہ؟ یہ تو بعد میں بنایا، سینکڑوں سال بعد. تو جیسے اس کی حالانکہ بنانے کا شرعاً حکم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا ہے کہ مزارات پہ روضے بنائے جائیں. یہ تو چونکہ سرکار سے نسبت ہو گئی ہے، اب ادب کا تقاضا ہے کہ قائم رہے، ورنہ حضور نے تو حکم نہیں دیا، صحابہ نے بھی نہیں بنایا. اچھا، پھر من تشبہ بقوم ہے، یہ تو نہیں ہے کہ من تشبہ بروضۃ، جو آدمی روضے کے ساتھ رنگ ملائے گا تو اس کو کھڑا، وہ تو قوم ہے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے. تو حدیث کا معنی بھی سمجھا کرو، خود تو ترجمہ نہ کیا کرو نا. من تشبہ بقوم. اچھا، بعض بزرگوں کے مزارات جو ہیں وہ سنہری ہوتے ہیں، پھر سنہری پگڑی والی بھی کو پارٹی پیدا کرو. بعض مزارات جو ہیں وہ سنگ مرمر کے سفید ہوتے ہیں، بعض مزارات جو ہیں ان میں مختلف قسم کے شیشے لگے ہوتے ہیں، تو کتنی پگڑیاں بدلواؤ گے؟ پگڑی میں وہ سنت ہوگی جو حضرت محمد رسول اللہ کی ہے، اور سرکار دو عالم نے ما سوا سفید پگڑی کے زندگی میں کوئی رنگ نہیں باندھا، الا مکہ فتح کے موقع پر ایک دفعہ آپ نے کالی پگڑی باندھی. عاشق حضور کے ہو اور مشابہت رنگوں سے کرتے ہو. عجیب قوم ہے، عجیب نسل ہے بھائی. کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں وہ بھی 6 روزہ لگاتے ہیں، 10 روزہ لگاتے ہیں. اگر ہم چلم مناتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ وہ 6 روزہ 10 روزہ اس لیے منگاتے ہیں
کہ ایک تو 3 چیزیں، 3 روزے کا ذکر، 3 یعنی جب بھی حضور نے کوئی کام کیا 3 دفعہ کیا، جب بھی دین سکھایا 3 دفعہ سکھایا، جب بھی دعا مانگی 3 دفعہ مانگی۔ اس کی تشبہ کے اندر اللہ نے کعبے کا طواف بھی 7 دفعہ رکھا، سعی مروہ بھی 7 دفعہ رکھی، سجدہ بھی 7 اعضاء پہ رکھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 راتیں بٹھایا۔ تو اس سے علماء لیتے ہیں وہ تو دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، چاول تو نہیں کھائے جا رہے ہیں کہ تم چہلم مناؤ اور 7 جمعراتیں مناؤ، وہ تبلیغ کرے تم چہلم مناؤ، وہ دین سکھائیں تم چاول پکاؤ۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی تشبیہ ہے بھئی آپ کی۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تمہیں چاول اور حلوے والوں کے ساتھ قیامت میں کھڑا کرے، اللہ ہمیں دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ کیا خیال ہے؟ آؤ کعبے میں دعا کریں کہ تمہیں چہلم والوں کے ساتھ۔ یہ تو وہی حال ہے نا جی کہ وہ انگریز آ رہا تھا، وہ ان کا وائسرائے جو تھا وہ آیا اتفاق سے، پہلی دفعہ تبدیل ہو کے گورنر بن کے جب لاہور آیا، 10 محرم کا دن تھا، اور آگے جناب وہ ماتم ہو رہا تھا، اور کالے کپڑے اور چھوے مار رہے ہیں، چاقو مار رہے ہیں۔ اور اس نے جب دیکھا تو اپنے اے ڈی سی سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، میرے آنے کو یہ پسند نہیں کر رہے، مجھے یعنی کہتے ہیں میں واپس چلا جاتا ہوں، یار یہ اپنے آپ کو تو نہ ماریں۔ اس نے کہا نہیں جناب آپ کا سوگ نہیں منا رہے، ان کا بہت بڑا ہیرو گزرے ہیں حضرت حسین، ان کی یوم شہادت کے یہ غم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ان کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کب شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا جو تو 1200 سال گزرے۔ انہوں نے کہا لاہور والوں کو آج پتہ لگا۔ انہوں نے کہا جو قوم 1200 سال کے ہیرو کو روتی ہو وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتی، اور جس قوم کا گزارا ہی کل شریف اور جمعراتیں شریف اور چہلم شریف، رجبی شریف، 12ویں شریف، 13ویں شریف، 11ویں شریف، یہ دین ہے یار، خدا کا نام مانو۔ یہی لے کے حضور آئے تھے سکھانے کے لیے۔ وہ مکے والوں کو کہہ دیتے کہ بھئی ہم 11ویں کا دودھ پیا کریں، کہتے لاکھ دفعہ پیو، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی۔ مکے والوں سے کہہ دیتے کہ بابا ہم 30ویں دن کل منائیں گے، 7 جمعراتیں کریں گے، 40واں کو کہیں گے جی لاکھ دفعہ کریں، ہمیں کیا تکلیف ہے۔ تکلیف تو تب ہوگی کہ جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگے گی، جب شرک ٹوٹے گا، جب بدعات ختم ہوں گی، جب اللہ کا نبی کہہ دے گا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو بندہ ایسا کام نکالے جو میرے قرآن و حدیث میری سنت میں نہیں ہے، فہو مردود، وہ اس پر رد ہے، اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ تم اپنے مسئلے اسی طرح ثابت کرتے ہو۔ ہم نے تبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، قرآن سنت سے ثابت کرو کہ جناب یہ حدیث شریف ہے فلاں صحابی نے 30ویں دن کل خانی کی، 7 جمعراتیں کی، 40واں کیا، یہ جناب دیکھو حدیث ہے، قرآن ہے، نہیں ہے، صحابی کا عمل بھی دکھا دو۔ اچھا چلو میں تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا لکھا ہوا دکھا دو، میں مان لوں گا۔ اگر پیران پیر نے لکھا ہو کہ میری 11ویں شریف کرنا، مرنے والے کے کل کرنا، 7 جمعراتیں کرنا، 40واں کرنا، تم پیر صاحب کا دکھا دو، میں پیر کا بھی مانتا ہوں۔ اور نہ دکھا سکو تو توبہ کرو، قیامت والے دن ہر گناہگار کی حضور شفاعت کریں گے، بدعت والوں کی شفاعت ہی نہیں کریں گے۔ میں نے کپڑے لیے اور پولیس آئی تو بھاگ گئی، اور جو بیچ رہی تھی خیرات کر دو اور کیا علاج ہے، وہ تو بیچنے والی جو ہے نا حضرت بلال کی برادری ہے، پہچانے کا کون، ساری ایک جیسی لگتی ہے، ہاں کون ڈھونڈنے جائے گا ان کو۔ اچھا خدا کی شان ہے، نام بھی سب کے ایسے ہوتے ہیں، آدم ہوا، آدم ہوا، بس۔
آدھی دعا آپ نے کہا کچھ اور زیادہ سمجھے نہیں ہو اللہ کے بندے. ایک صحابی نے حضور پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ مثلاً میں 4 گھنٹے ذکر اذکار وظائف اوراد پڑھتا ہوں, 1 گھنٹہ درود شریف پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا زد میرے درود کو اور بڑھاؤ. اس نے کہا اچھا حضور اب میں ایسا کروں گا کہ 2 گھنٹے درود پڑھوں گا, 2 گھنٹے میں باقی سارے اور. آپ نے فرمایا زد اور بڑھاؤ. اس نے کہا حضور اچھا 3 گھنٹے درود شریف پڑھوں گا, 1 گھنٹہ باقی اور. آپ نے فرمایا زد اور بڑھاؤ. اس نے کہا رسول اللہ صرف درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک, اگر تم صرف درود پڑھتے رہو گے اللہ تیرے ہر ہم غم کو مٹا دیں گے. ایک طواف کر کے ساری امت کو دینا چاہتے ہو, ماشاءاللہ ایک حج کر کے سارے پاکستان کو چھڑوا دو گے. اسے جان چھوٹی, نہ حاجیوں کو تکلیف ہوگی نہ پریشانی ہوگی. ایک آدمی آئے سارے ملک کا حج کر کے چلا جائے, ایک انڈیا سے آ جائے, ایک بنگلہ دیش سے, ایک پاکستان سے, تینوں ملک چھوٹ گئے. السلام علیکم. انا للہ. ایک کے لیے ہوتا ہے. ہر عمرے کے بعد سر منڈانا پڑے گا. ہاں جناب منڈانا پڑے گا. اگر سر زیادہ عزیز ہے تو مت آؤ ادھر. یہاں تو سر جھکانا بھی پڑتا ہے, منڈانا بھی پڑتا ہے. اور اگر تمہیں سر اٹھانے کا شوق ہے تو پھر مزاروں پہ جاؤ. یہ تو وہ مقام ہے جہاں محمد مصطفیٰ بھی سر جھکا کے بیٹھے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. ستیلی ماں اپنے بیٹوں کا بوسہ لے سکتی ہے, بابا لے سکتی ہے, لیکن یہ فتن کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں بالکل نہیں لینا چاہیے. آج کل تو اللہ معاف کرے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے. یہ بوسے دینے کا آخر چکر کیا ہے آپ کو کہ بہن بوسے کو کوئی بوسہ نہیں لے سکتا, صرف میاں اپنی بیوی کا لے سکتا ہے. یہ بوسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں بس. لوگ اپنی ماں باپ کے پاؤں کو بوسہ, بالکل غلط ہے, حرام ہے. کہتے ہیں جی میرا ساتھی ہے, سر میں درد ہے, علاج نہیں ہے, زمزم پلاؤ. زمزم سے بڑا علاج کوئی ہے دنیا میں؟ جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے, 4 رکعت سنت. اور کیسے نیت کی جاتی ہے؟ داڑھی میں رنگ لگائیں, کالا نہ لگاؤ, باقی تمہاری مرضی جو لگا لو. یہ بھی شکر کرو کہ داڑھی میں ابھی جھگڑا نہیں چلا. جیسے چلا ہوا ہے نا پگڑیوں میں, یہ سبز پگڑی والا, یہ کالی والا, یہ سفید والا, یہ کہیں مقابلہ نہ ہو جائے کہ داڑھی کو بھی سبز رنگ لگانا شروع کر دیں. یہ سبز داڑھی والا, یہ نیلی داڑھی والا, یہ پیلی داڑھی والا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آپ کا شاگرد ہے, وہ کھجور داڑھی والوں کو دیتا ہے, بغیر داڑھی والوں سے جھگڑا کرتا ہے. تو کیا نہ کرے, بغیر داڑھی والوں کو کہے کہ داڑھی منڈاؤ, داڑھی منڈاؤ, شابت ہمت کرو. جھگڑا تو کرے گا نا, منکر کو روکے گا. آپ عمرے پہ آئے ہیں, مسافر ہیں, قصر نماز پڑھیں. اگر اولاد کے پاس ماں باپ کے لیے پیسہ حج کا نہیں, عمرہ کرا دے, جو اللہ ہمت دے کرا دو. جب پیسہ نہیں, حج فرض نہیں ہے ان پر. اگر اللہ توفیق دے کرا دو, نہ دے نہ صحیح. اگر ہم مدینہ منورہ میں جائیں, صلاۃ و سلام پڑھیں اور کوئی کہے, ان کا بھی سلام کہیں. مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھنا حدیث ضعیف ہے, لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے, بہت بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ تبلیغ والے یہ کہہ رہے, تبلیغ والوں کا میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے, میں ان کا کوئی وکیل ہوں کیا؟ وہ سارے زندہ ہیں, ان سے بھی جا کے پوچھ لیا کرو. سارے مسائل میں نے جواب دینے ہیں. اور تمہیں تکلیف کیا ہے دین والوں سے؟
دنیا میں کفر ہو رہا ہے، لوگ مرزائی ہو رہے ہیں، لوگ ہندو ہو رہے ہیں، مسلمان ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکیاں ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں، وہ سارے مسئلے تمہیں نظر نہیں آتے، تکلیف صرف تبلیغ والوں سے ہے، وجہ کیا ہے آخر؟ مانا یہ ہے کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ دین کا کام ہو۔ میں گناہگار ہوں، شرک نہیں کرتا، جنت میں جاؤں گا، بالکل جائیں گے۔ جنت ہے کس کے لیے؟ نہیں، جنت یہودیوں کے لیے تو ہے نہیں، کافروں کے لیے ہے نہیں، ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر گناہگاروں کو ہم علیحدہ کر دیں تو باقی کتنے بچیں گے؟ ہر گناہگار جنت میں جائے گا، اللہ معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ بھائی بہن موجود ہیں، طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں، ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ جب ائمہ نہ سمجھا سکے تو آپ اور میں کیا سمجھائیں گے؟ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ہدایت دے، بس۔ ایک بھائی کا بیٹا ہے، دوسرا بھائی اس سے بیٹا لے لیتا ہے، یہ جھوٹی غلط باتیں ہیں۔ بیٹا جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ اللہ ہر بیمار پہ رحمت فرما، شفا عطا فرما۔ اصحاب کا نجوم کا لکھنے نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتے جی کہ مرنے کے بعد روح گھر میں آ جاتی ہے تو آپ واپس جا کے پکڑنے کی کوشش کرو اس کو۔ بھائی گھر میں جو آئی ہوئی ہے تو آخر اس کو ڈھونڈو، پکڑو۔ خواب میں کوئی دیکھے الگ بات ہے، کہ رقیہ شرعیہ پر جو ہے پابندی، یہاں بھی پابندی نہیں ہے۔ رقیہ شرعیہ حدیث سے ثابت ہے، پابندی کا کیا مطلب؟ وہ جنتر منتر جو ہے ان پہ پابندی ہے۔ طواف جب شروع کریں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، یعنی آپ کے دائیں کندھے کے برابر اس کا کنارہ ہو، وہاں کھڑے ہو کے نیت کر کے پھر سامنے ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد نظر نیچے رکھیں اور چلتے رہیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ طواف میں دعا کریں، بالکل کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز سے اور طواف سے نہ روکو، اسی لیے بعض ائمہ جو ہیں وہ ہر وقت نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن ادھر اس حدیث کا کیا کرو گے جس میں حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، پھر اس حدیث کا کیا کرو گے؟ حدیث پڑھنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ علماء کے پاس جا کے سمجھا کرو۔ حضور نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اگر حضور نے حکم دینا تھا صحابہ کو حکم دیتے، بنی عبد مناف کو کیوں کہتے؟ یہ تو محاورتی کلام ہے، جیسے آپ مسجد کے متولی کو کہیں کہ یار مسجد کیوں بند کر دیتے ہو، مسجد کھلا رکھو، جب آئیں لوگ نماز پڑھیں۔ اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ظہر کی نماز فجر میں پڑھ لیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں۔ مقتدی تب سلام پھیرے جب امام سلام مکمل کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب دونوں سلام یا کم از کم ایک سلام مکمل کر لیں۔ قرآن میں حکم ہے پردے کا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، حدیث مبارک تو بعد میں آئے گی نا، اللہ نے حکم دیا ہے نا فَاسْأَلُوهُنَّ، اگر کچھ مانگنا ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو۔
عذاب کا معنی ہوتا ہے دگنا سے گنا. یہ حالات کے مطابق تھا. یہ تھوڑا ہے کہ ایک دفعہ 5% جائز ہے 15% ناجائز ہے. آگے آگے کہ مطلقاً سود حرام ہے. بد نظری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے نظر نیچے رکھو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جو لوگ ٹائی باندھتے ہیں بہرحال یہ کافروں کا لباس ہے. کوئی کمپنی کی مجبوری ہے ورنہ نہ باندھا کریں. دو عمرے مل کے حج نہیں بنتے. یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو عمرہ ہے حضور نے فرمایا اس کا ثواب ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا ہو. اگر ایک لڑکی قرآن کی حافظہ ہے وہ لڑکیوں کو تراویح پڑھا سکتی ہے, مردوں کو نہ پڑھائے, کیونکہ آج کل تو بڑا خطرہ ہے نا. آج کل عورتیں مردوں کی بھی امام بن گئی ہیں ماشاءاللہ. وہ ایک عورت ہے امنا داؤ جمعہ پڑھاتی ہے ماشاءاللہ. جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے باقاعدہ, مرد پیچھے ہیں امام صاحب آگے ہیں عورت آگے ہے. سب کفر کی سازشیں ہیں. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھے. وہ ہمیں ہلاتے رہتے ہیں, کبھی یہ فتنہ ڈال دیا کبھی یہ فتنہ ڈال دیا کہ دیکھ لیں ان کے اندر اسلام باقی ہے یا خلاص ختم ہو چکا ہے. جوتے پہن کے نماز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اگر جوتے پاک ہیں ہو سکتی ہے. اگر متعلقہ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح دوبارہ اسی سے کرنا چاہتا ہے, بیٹی راضی نہیں ہے, پھر نکاح نہ کریں. اگر لڑکی اپنا ڈاکٹر ہے کلینک کھول لے, بالکل کھول لے, عورتوں کا علاج کرے, مردوں کو نہ دیکھے. مالدار عورت اکیلے حج پہ نہیں آ سکتی بغیر محرم کے. رمل جو ہے اس عمرے میں ہوتا ہے اور اس کے بغیر نفلی طواف میں نہیں ہوتا ہے. سنی لڑکی شادی شیعہ سے ناجائز ہے. استلام ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے, دو سے بھی جائز ہے. منت ماننا جائز ہے, اگر اللہ کے لیے ہے تو جائز ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں, اشارے کی ضرورت نہیں ہے. سالگرہ منانا جو ہے جائز ہے, یہ کافروں کی سنت ہے. اب تمہاری مرضی ہے. سالگرہ جو ہے کافر مناتے ہیں, اب ان کی سنت میں چلنا ہے تو مزے کرو. عمرہ جو ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سنت ہے. ہاتھوں کا چومنا ضروری نہیں ہے, لگ جائے تو چومنا ضروری ہے. اگر عورت حالت حیض میں حرم کے باہر میدان میں بیٹھی رہے جائز ہے. اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں لاکھ دفعہ کریں, نہ کریں نفلی عبادت ہے. کرنا چاہتے ہو روز عمرہ کرو. 4 مہینے 10 دن کی کیا حکمت ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی ہے. کیونکہ اگر عورت حاملہ ہوگی تو 4 مہینے میں بچے میں روح پڑ جاتی ہے, واضح ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. حنفی مسلک میں تو 3 ہوتی ہیں, اور اگر کہیں آپ کو رعایت ملتی ہے تو آپ جانیں. حنفی مسلک میں کوئی رعایت نہیں, وہ کہتے ہیں 3 ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے. ویسے بھی اچھا ایسا کرو, ایک آدمی تمہیں 3 تھپڑ مارے, ایک گنو گے کیا؟